السلام علیکم ناظرین، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ ظہیر منیر بنام ریاست پاکستان ایک نوٹوریس گینگ کے حوالے سے بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو چھوٹا سا لطیفہ سنا دیتا ہوں، اور لطیفے کا تعلق اس کیس کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ ایک شہری نے ایک گدھا رکھا تھا، اور وہ گدھے کے اوپر سامان لاد کر ندی کی ایک طرف سے دوسری طرف وہ اپنا سامان لے کر جاتا تھا۔ گدھا بڑا ٹیکنیکل سمارٹ گدھا تھا۔ وہ گدھا کیا کرتا تھا کہ جب بھی اس کے اوپر وہ زیادہ سامان رکھتا تھا، گدھا ندی کراس کرتے ہوئے یعنی ندی کے درمیان میں بیٹھ جاتا۔ پانی کا بہاؤ تیز تھا تو گدھے کے اوپر جو سامان رکھا ہوا تھا وہ بہہ جاتا، تو گدھے کا بوجھ ہلکا ہو جاتا اور گدھا پھر بڑی آسانی کے ساتھ دوسری طرف چلا جاتا۔ یہ روایت بنا لی گدھے نے کہ جب بھی ندی کراس کرنی ہے وہ ادھر بیٹھ جاتا اور اپنے مالک کا نقصان کرتا، اور ٹیکنیکلٹیز میں گدھا اپنے جو مالک تھا اسے الجھا کر یعنی ندی میں بیٹھ کر ندی کراس کرتا اور اس کے اوپر سے سامان سارا اتر جاتا۔ ایک دن جو اس کا مالک تھا وہ سمجھ گیا گدھے کی ٹیکنیکلٹیز کو، تو اس نے کیا کیا کہ گدھے کے اوپر روئی رکھ لی۔ اب روئی آپ جانتے ہیں جب وہ گیلی نہیں ہوتی، جب وہ بھیگی ہوئی نہیں ہوتی تو اس کا وزن ہلکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گیلی ہو جاتی ہے تو وہ 3 گنا زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس کے مالک نے گدھے کے اوپر روئی رکھ لی۔ اب گدھا حسب معمول آیا، ندی چل رہی تھی، ندی کے سینٹر میں بیٹھ گیا، اور وہ روئی بہی تو نہیں، یعنی بہ کر نیچے تو نہیں گئی بلکہ اور زیادہ گیلی ہو گئی، اور جو ہی گدھا باہر نکلا تو اس کا وزن 3 گنا زیادہ ہو چکا تھا۔ اتنی زبان گدھے کے منہ سے باہر آئی، اور اس کے بعد آج تک بتایا یہ جاتا ہے، کہانی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ گدھا آج تک ندی کے اندر نہیں بیٹھا۔ ظہیر منیر بنام ریاست پاکستان کیس میں زنارہ ماہم، اس کے جو حواری تھے نور بی بی، اور یہ جو سارے اغوا کار تھے، یہ مہدی علی کاظمی کو ٹیکنیکلٹیز میں الجھاتے رہے۔ پولیس پکڑنے نہیں جا سکتی چونکہ سیلاب آیا ہوا ہے، ٹخنے گلے ہو جاتے ہیں پولیس کے، گٹے گلے ہو جاتے ہیں، پولیس اس لیے پکڑنے نہیں جائے گی جناب نور بی بی جو سارے حواری ہیں یا پلانرز ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں اس ساری اغوا کاری کے۔ یہ ٹیکنیکلٹیز، فلاں ٹیکنیکلٹیز، بارش ہے، یہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے۔ تو اب دعا زارہ جسے بنیادی طور پر اغوا کیا گیا تھا، ایک تو نہ صرف اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بلکہ سٹیٹمنٹ کے بعد وہ بچی اب میڈیا کو انٹرویو دینے کے لیے بھی بےتاب ہے میڈیا کو انٹرویو دینے کے لیے۔ میں خود بڑے وثوق سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کچھ صحافیوں سے دوستوں کو کالز کر کے اس نے غصہ کیا کہ آپ لوگ میرا انٹرویوز کیوں نہیں کر رہے، آپ مجھ سے بات چیت، میرا آن ایئر ویو کیوں نہیں لے رہے، آپ مجھ سے ایک ان بائسڈ انٹرویو کیوں نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے کچھ قانونی ہیں ٹیکنیکلٹیز، اس کے بعد انٹرویوز کریں گے انشاءاللہ، لیکن بہرحال اس بچی نے غصہ کیا کیونکہ اب وہ خود کنفرنٹ کر رہی ہے ان تمام تر لوگوں کے اوپر جو ندی میں بیٹھ جاتے تھے اور ان کے اوپر سے سامان اتر جاتا تھا اور یہ گزر جاتے تھے۔ اب دعا زارہ خود ان کا انٹرویو کرے گی۔ اب پھر جامع شیرین کا سٹیج سیٹ ہوگا، وہ آپ نے دیکھی ہوگی میلہ فلم، جہاں پر گجر کہتا ہے کہ گجر کو پکڑنے کے لیے میلہ لگانا پڑے گا، تو وہ ایک دفعہ خود ان کے لیے دوبارہ سے جامع شیرین کا سٹیج سیٹ کر کے انٹرویو کرے گی۔ ایک دفعہ پھر زنارہ ماہم کو انٹرویو کے دوران بٹھایا جائے گا۔ جس طرف زنارہ ماہم نے جامع شیرین کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس کا نام لینا ہے، اشارہ دعا زارہ بھی کرے گی، لیکن وہ چھتر کی طرف اشارہ کرے گی۔ ایک دفعہ وہ خود انہیں بٹھا کر اب انٹرویو کرے گی اور اب ان سے بات چیت کرے گی۔ لیکن اہم ترین خبر یہ ہے کہ عید کی جو محفلیں انہوں نے سجائی ہیں، ان محفلوں کے دوران مجھے 2-3 تصاویر موصول ہوئی۔ ان تصاویروں میں یہ چیز دکھایا گیا کہ زنارہ ماہم نے باقاعدہ سے کچھ اپنے حواریوں کو ہوسٹ کیا ہے، ان حواریوں کو باقاعدہ اپنے گھر بلایا ہے، اور ان حواریوں سے یہ مشورہ کیا کہ اب آگے کیا کرنا ہے، چونکہ عید تو ہو گئی برباد، عید تو دور کی بات ہے، اپنی زندگی جب جھنڈ ہو جائے، زندگی برباد ہو جائے، جب آپ کی اغوا کاری سامنے آ جائے، جب آپ کا کیریئر ختم ہو جائے، جب کیریئر تو دور کی یعنی آپ حوالات اور آپ کی زندگی ایٹ سٹیک ہو، تو انہوں نے عید کو جی گولی ماری ہے۔ اور انہوں نے سب نے بیٹھ کر عید والے دن ایک طرف سامنے ڈشز پڑی ہوئی تھی کھانے کی، لیکن حلق سے نیچے نہیں جا رہی تھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ آخر کرنا کیا ہے، ہم نے معاملات کو اب آگے کس طرح سے لے کر جانا ہے، اب جان کس طرح سے چھڑانی ہے، اور اب ہاتھ کس طرح سے جوڑ کر ہم نے سائڈ پر ہونا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپشن بہت کم ہے، آپشن ہمارے پاس بچے نہیں ہیں، کیونکہ اب بچی خود کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اس نوٹوریس گینگ کے بدبودار چہرے کو اس بچی نے سب کے سامنے آشکار اور بے نقاب کر دیا ہے۔ بہت جلد اس بچی کے آپ انٹرویوز بھی دیکھیں گے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، بہت جلد آپ یہ جو اغوا کار ہیں، یہ جو باقاعدہ سے ٹیکنیکلٹیز میں معاملات کو الجھاتے رہے، یہ وہ ندی کے اندر جو بیٹھتے رہے ہیں، یہ اب ندی سے باہر نکلیں گے، اور جب یہ باہر نکلیں گے تو ان کے اوپر بھاری وزن جو ہوگا 2 سے 3 گنا زیادہ ہوگا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔